بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما مکہ مبارکا وہدی للعالمین۔ صدر اجلاس، علماء کرام، ہمارے امیر محترم اور بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، جو ہمیں آج کچھ کہنا آیا حضرات کے سامنے، میں سمجھتا ہوں تحفظ حرمین شریفین کے متعلق بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں۔ ہم بڑے اختصار کے ساتھ چند باتیں کریں گے اور کوشش کریں گے کہ امیر محترم سے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ سنیں۔ اور الحمدللہ صبح سے آپ لوگ ایک ہی موضوع سن رہے ہیں۔ میرے بھائیو، حرمین کا تحفظ دو طرح سے ہے، یہ یاد رکھیں۔ حرمین شریفین کا تحفظ دو طرح سے ہونا چاہیے۔ نمبر ایک، اس کی عمارت اور وہاں کے سارے نظام، اس پر کسی باطل کا غلبہ نہ ہو، اس سے ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ یہ حفاظت ایسی ہے، یہ تو اللہ رب العالمین خود بھی کر لیتا ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ جیسے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس وقت کے سپر پاور نے، جو اس کے پاس جو سب سے بڑی قوت اس وقت تھی، جنگجو ہاتھی ہوتے تھے، آج کا ایٹم بم وہ تھا، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ اللہ رب العالمین نے طیر ابابیل کے ذریعے چھوٹے چھوٹے پتھروں کو برسا کر کے فجعلہم کعصف مأکول بنا دیا۔ ایسے نیست و نابود ہوئے کہ کوئی صحیح سالم بچہ ہی نہیں، ذلیل اور خوار ہوئے۔ اور ابھی صبح سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اور ایک دوسری چیز جو ہمیں تحفظ حرمین کے متعلق ضروری ہے، وہ دوستو یہ ہے کہ حرمین کو شرک و بدعات سے محفوظ کیا جائے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کی تعمیر، اس کی صفائی ستھرائی، آداب، ساری چیزیں ہوں گی، لیکن رب العالمین نے جب ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے بیٹے ذبیح اللہ نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ، میرے گھر کو پاک کرو۔ اور پاک کس سے کرنا ہے؟ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ شرک کو لوگ بڑی مقدس چیز سمجھتے ہیں، آج تبرک کے طور پر استعمال کرتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، یہ اوثان کی نجاست سے بچو۔ بت شرک جو ہے، بت پرستی، صنم پرستی، شرک کو اللہ تعالیٰ نے نجاست قرار دیا ہے۔ تو میرے بھائیو، خانہ کعبہ کی حرمین کا تحفظ ایک تو سب لوگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اصل تحفظ کیا ہے؟ خانہ کعبہ کا، حرمین کا تحفظ ہو میرے بھائیو شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، ظلم و زیادتی اور منکرات سے۔ میرے بھائیو، اب سوال یہ ہے کہ آخر دنیا کے اندر اہل حدیث ہی جماعت کیوں تحفظ حرمین کرتی ہے؟ یہ اصل میں آج کے اس پروگرام میں ہمیں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیو، سبوں نے طواف کرنے کے لیے بیکئی کعبہ بنا رکھے ہیں۔ ہندوستان کا مشہور ہے، اگر کوئی انسان 7 مرتبہ اجمیر چلا جائے تو اس کو حج اکبر مل جاتا ہے۔ میرے بھائیو، بات اصل یہ ہے، دنیا نے تحفظ کیا درگاہوں کا، خانقاہوں کا۔ دنیا تحفظ کر رہی ہے خانقاہوں کی، اور درگاہیں بھی کیسے؟ ہندوستان کے مشہور شہر اورنگ آباد میں گزر رہا تھا، کانفرنس تھے، تو ایک بڑی سے درگاہ نظر آئی۔ ہم نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا یہ پیر غائب شاہ کا ہے پیر لیکن غائب، آج تک پتہ نہیں دنیا اس کا تحفظ کرتی ہے۔ میں ہوں مسلم حرم کی پاسمانی کے لیے، لیکن اس دنیا میں صرف ایک جماعت اہل حدیث ہے، یہی وہ جماعت جو خانہ کعبہ کو شرک و بدعات سے بھی تحفظ کرنا چاہتی ہے۔ سارے لوگ تحفظ کریں گے، جلوس نکالیں گے، لیکن شرک و بدعات کے ذریعے۔ تو میرے بھائیوں، خانہ کا تحفظ حرمین شرک سے ہو، بدعات سے ہو، کفر سے ہو، ضلالت سے ہو، ظلم و زیادتی سے ہو۔ اب وہ ہمارے بھائی ہند پاک کے ہیں تو بہت سارے لوگ ماشاءاللہ نام آئے تو انگوٹھا چومیں گے۔ کیوں؟ اگر انگوٹھا چوم لیا تو آنکھ میں کوئی بیماری نہیں لگے گی۔
صاحب بڑا تحفظ کیا، جتنے چشمے کی دکانیں سب فیل ہو گئی. کیوں؟ چومنے سے آنکھ کی بیماری دور ہو گئی. میرے بھائیوں، سب سے بڑی چیز سوچو، تحفظ حرمین شریفین ہے کیا؟ آج تقریباً رمضان سے 2-3 مہینہ قبل آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس ہوئی رام لیلا میدان ہندوستان کے اندر. اس کے بعد بڑی مزے کی بات ہے، اس کے بعد ہمارے دوسرے گروہ کے لوگوں نے تحفظ کیا، تحفظ صوفیت، تحفظ صوفیت. اور کمال یہ ہے، حیرت کی بات یہ ہے، ہند و پاک کے اندر ایک ہی شیخ الاسلام آج ہے. جانتے ہوں گے آپ لوگ، ایک ہی شیخ الاسلام اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے، بازو میں بیٹھا ہوا ہے. ہندوستان کا وزیر اعظم گروے کلر کے اندر وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، سارے پنڈت بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارے درگاہ کے مجاور وہ بھی گروے کلر میں پہنے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے زور انداز تقریر کرنے والا انسان نوجوان آیا. ابھی نہیں بتا سکتے پاکستان کا تھا یا ہندوستان کا، نہیں بتا سکتے. اب ذرا سنو، تحفظ حرمین صرف جماعت اہل حدیث کرے گی، پہلے بھی کی ہے، آج بھی کر رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی ہم ہی کریں گے. ہاں، ہمارے علاوہ کوئی تحفظ حرمین نہیں کر سکتا. ذرا سوچو، تعجب کریں گے. حیرت کی بات یہ ہے، سب سے جوش و خروش والا مقرر کھڑا ہوا. اے میرا شیخ الاسلام، نام لینے کی ضرورت تو نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ شیخ الاسلام ایک ہی ہے بھائی، جو زندوں کے بجائے مردوں کو کلمہ پڑھاتا ہے. سب کو معلوم ہے. یہ ہمارا شیخ الاسلام بیٹھا ہے، یہ ہمارا مجدد اسلام بیٹھا ہے، یہ ہمارا فقیہ امت بیٹھا ہوا ہے. اور تقریر کیا کہتا ہے؟ آیت نمبر فنا حامیم. کیا پڑھا؟ ہا سے نہیں، ہندوستان والا ہا نہیں ہے. کیا ہے؟ ہا، علامہ حالی والا حال. ہا کیا کہتا ہے؟ ظالم. حامیم، ہا سے ہندو، میم سے سنی مسلمان. تحفظ کر رہا ہے صوفیت کی، شرک کی، قبر پرستی کی. آپ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا. کیوں؟ ہا میم یہ حروف مقطعات میں سے، اس کا معنی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، واللہ عالم بمرادہ. لیکن اس نے ہا کا ترجمہ کیا کیا؟ ہندو، ہندو، اور میم سے سنی مسلم. پھر تیسرا جملہ، اے لوگوں دیکھ لو، یہ شیخ الاسلام، یہ مجدد ملت، یہ فقیہ الاسلام، یہ سارے لوگ موجود ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا میں 2 ہی قسم کے انسان، ایک ہندو ایک سنی مسلمان. وہاں بھی کہاں سے آ گئے؟ لیکن شیخ الاسلام بھی نہیں ٹوکتا، یہ غلط کہہ رہا ہے. میرے بھائیوں، جب اس قسم کے حالات ہوں گے، اب آپ بتائیں، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہی جماعت اہل حدیث غریب ہے جو پوری دنیا کے اندر تحفظ حرمین کانفرنس کرتی ہے. کیوں؟ اس کو حفاظت کی فکر ہے. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی اور ٹائم بہت تھوڑا ہے. بتانا یہ چاہتے ہیں آخر اہل حدیث کیوں؟ اس کی وجہ یہ، حرمین میں توحید ہم نے پھیلایا ہے. کس نے پھیلایا؟ ہم نے. یہاں ایک چیز بتا دیں آپ کو، میں استعمال کروں گا لفظ ہندوستان، کیا؟ لیکن 47 کے پہلے کا، تاکہ کہیں ہمارے شریف اللہ صاحب غصہ نہ ہو جائیں. صرف ہندوستان کا تذکرہ پہلے بتا دے رہا ہوں، سمجھ گئے نا؟ ہم نے کیا کیا؟ تحفظ حرمین کے ہم نے لیے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ سب سے پہلی چیز، الحمدللہ آپ حضرات جانتے ہیں، حرمین دنیا میں سب سے زیادہ توحید سے محروم تھا. نہیں تھا؟ دنیا ہمارے ہندوستان پاکستان میں تو انسانوں کے درگاہ ہیں، اور مکہ عرب ایک ایسا تھا، وہاں بیل سانٹ جو ہوتا تھا اس کی بھی درگاہ ہوتی تھی، اونٹ کی بھی درگاہ ہوتی تھی. عورت شادی کی، اگر بچہ نہیں ہوتا تو ہندوستان میں تو آدمی مردوں کے پاس جاتا ہے.
عربوں میں بیل کے پاس آتے تھے، بیل بابا بیٹا دیتے، پتہ نہیں بیل بابا کیا ایسا اولاد دیتے تو کیسے دیتے بیوی کو. یہ شرک پھیلا ہوا تھا دنیا کے اندر، شرک، کفر، بدعات. لیکن الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہندوستان میں ایک عالم پیدا کیا. ہندوستان سے مراد 47 کے پہلے اللہ اکبر، جس کا نام تھا شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی. انہوں نے حدیث کا درس دینا شروع کیا اور تقریباً 70 سال انہوں نے درس دیا. اور 70 سال میں کم سے کم کہا جاتا 22 لاکھ علماء کو اہل حدیث بنایا. کتنے؟ آج میں نماز ظہر میں سوچ رہا تھا اتنے مولوی ہم سے کیوں اہل حدیث نہیں ہوتے. اہل حدیث میں بڑا غور کیا، اہل حدیث لیے نہیں ہوتے کہ ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے، ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے. ہمیں کیسے اخلاص ہوتا ہے بتاتے چلیں. ایک موقع پر حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے تقریر کیا زبردست. جلسے کے کانفرنس کی صدارت کر رہے تھے، سارے لوگوں نے تقریر کیا. موڑا مرسری ہے، فلاں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. اللہ اکبر. حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا مولانا آپ نے تو اتنا کام کیا ہے، آپ ذرا بتائیں سب سے زیادہ بڑا عمل آپ کا کون ہے جس کے متعلق سوچتے ہیں اللہ مجھے جنت میں اس کے برکت سے داخل کرے گا. اللہ اکبر. اخلاص، علماء کی الفت، محبت، ایک دوسرے کے سامنے تواضع، انکساری، ایک دوسرے سے لگاؤ، ایک دوسرے کی تعظیم. آج حسد، کینہ، کپٹ، بغض عوام سے زیادہ ہمارے دلوں میں آ گیا ہے. ہم علماء یہ آئینہ ہیں، ان کو دیکھ کر کے عوام ان کی نقل اتارتی ہے. یہی اگر خراب ہو جائیں، ان کا سینہ اگر صاف نہ ہو تو یاد رکھو کبھی جاہل کا سینہ صاف نہیں ہوگا. کتنی پیاری بات. مولانا حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ آندے تھے ہی مولوی ثناء اللہ، مولانا ثناء اللہ کو بلایا. استاد کی بات تھی. آئے، مولانا کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر لیا. کہا اے کانفرنس والو، تم کیا کہہ رہے ہو کہ سب سے بڑا عمل نجات کا میرا کیا ہے؟ اللہ کی قسم اگر قیامت کے دن رب پوچھے گا عبد المنان تم میرے لیے کیا لے کر کے آیا، میں کہوں گا اللہ ہم نے اتنا بڑا خادم اسلام ثناء اللہ اپنے شاگرد کو لے کر کے آیا. اللہ اکبر. یہ تھا ہمارے دنیا کے اندر وہ سید نذیر حسین محدث دہلوی جن کی دعوت سے ایک جگہ بیٹھا. صرف ایک مرتبہ کبھی پنجاب گئے تھے، مولانا ابراہیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ کے نقل کے مطابق کہیں ایک مرتبہ کسی شاگرد کے بیٹے کی شادی میں گئے تھے اور 2 سال کے پنڈی جیل میں تھے. اس کے علاوہ ساری زندگی ایک جگہ بیٹھ کر کے درس حدیث دیا. لیکن اخلاص یہ تھی کہ 22 لاکھ لوگوں نے مسلک اہل حدیث کو قبول کیا. اللہ تعالی ہمارے اندر بھی اخلاص پیدا کر دے. میرے بھائیو، ان کی حدیث، ان کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر تقریباً 12 عالم حدیث پڑھنے کے لیے حجاز اور نجد سے دہلی آئے. جہاں صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. پورے عرب کے اندر اتنا کفر، اتنا شرک، اتنی ضلالت، اتنی بدعات، اتنی گمراہی کہ کوئی حدیث پڑھانے والا، سنت کی دعوت دینے والا تھا ہی نہیں. ہم نے پوری دنیا کو میرے بھائیوں ہم نے توحید دی ہے، ہم نے توحید کا سبق دیا ہے، اتباع سنت کا سبق دیا ہے. اسی لیے ہمیشہ سے ہم تحفظ حرمین کرتے رہے ہیں. 12 آدمی، 12 علماء پڑھ کے گئے. اور تعجب کی بات یہ ہے ان 12 شاگردوں میں، اب نام نہیں میں بتا سکتا، ایک شاگرد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ کا پوتا بھی تھا. کس کا پوتا؟ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ کا. اس طرح سے میرے بھائیوں اب تحفظ حرمین ترکی حکومت نے شرک کے اڈے، کفر کے اڈے، بدعات کے اڈے، یہاں تک کہ 1821 کے اندر
جب شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ حج میں گئے تو کسی نے بتاؤ وہابی آئے ہوئے ہیں، تو مولانا عبدالحق محدث دہلوی محدث بنارسی کو جیل میں ڈال دیا ظالموں نے۔ کیوں؟ یہ سنت پر عمل کرتا ہے، زور سے آمین بولتا ہے۔ اتنے مشکلات تھیں وہاں الحمدللہ، لیکن یہ 12 آدمی گئے۔ اب وہاں کتاب و سنت کی دعوت شروع ہو گئی۔ پھر اور ذرا سنو، ہمارے آج کے موجودہ پاکستان میں ایک غزنوی خاندان ہے، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، سنا ہے کبھی؟ مولانا عبداللہ غزنوی، سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو 1810 کے قریب توحید سے نوازا، اہل حدیث ہو گئی۔ پورے افغان کے اندر ان کو زد و کوف کیا گیا، بھگایا گیا، دوڑایا گیا، مارا گیا، اور آخر میں کابل کے بادشاہ کے حوالے کر دیا گیا۔ سید عبداللہ غزنوی کو گرفتار کیا گیا، لایا گیا کابل کے بادشاہ کے سامنے، کہا جیسے سارے لوگ عمل کرتے ہیں فقہ حنفی پر، تم بھی انہی کی طرح عمل کرو، یہ توحید و سنت و توقیت الایمان و بخاری چھوڑ دو ورنہ سخت سزا دی جائے گی۔ اس مرد مومن نے کہا جو چاہیں کر ڈالیں، بوٹیاں کر ڈالو، جان بال کھینچ لو، لیکن اللہ کی قسم توحید و سنت کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ آخرکار تعجب ہے، کابل کا بادشاہ ظالم اتنا غصے میں آیا کہ مولانا کی سب سے پہلے داڑھی کاٹی، یعنی داڑھی سنت ہے، حنفی بن کے داڑھی رکھو تو سنت ہے، وہابی بن کے رکھو تو داڑھی بھی سنت نہیں رہے گی۔ داڑھی موڑی، چہرہ کالا کیا، گدھے پر بیٹھایا اور پورے کابل کے گلیوں میں گھمانے کے بعد اس کو ہندوستان کے لیے ملک بدر کر دیا۔ سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو قبر کو نوروں سے بھرے، ان کے 12 بیٹے تھے، 15 بیٹیاں تھیں۔ ہاں کیا خیال ہے بھائی؟ تعجب ہو رہا ہے؟ کیوں؟ سب ریڈی میڈ کھاؤ۔ کہاں سے بچے پیدا ہو گئے؟ سب ریڈی میڈ کھاؤ۔ اللہ اکبر۔ ایک مرد مومن، 12 بیٹے، 15 بیٹیاں، سب کو لے کر کے بیچارے ہندوستان آئے۔ بہرحال میاں صاحب سے پڑھے، پھر چلے گئے، انہوں نے اپنا وہاں الحمدللہ اپنا ایک مرکز بنایا امرتسر کے اندر، تقویت الایمان مدرسہ کھولا۔ ان 12 بیٹوں میں سب کے سب عالم تھے۔ دعا کرو بھائی اپنے بھی بچوں کو ذرا عالم بناؤ۔ کتنے تھے بھائی؟ سب کو عالم بنایا۔ اب ان میں سے 12 بیٹے ملا، آج کی زبان میں کہاں سے کھائیں گے؟ 12 کے 12 اور ایک باپ 13، یہ تینوں درس تدریس، تبلیغ، وعظ و نصیحت، خدمت اسلام میں لگے ہوئے۔ لیکن ایک دن ان کے 2 بیٹے جو تھے، سید عبدالواحد اور سید عبدالرحیم، ان دونوں بیٹے بھائیوں نے سوچا یار ہم لوگ سارے بھائی بھی اسی کام میں مدرسہ کھول کر کے بیٹھے ہیں، اور والد صاحب بھی، ایسا کرو والد صاحب تو کچھ نہیں کہیں گے، والد صاحب کو چھوڑ دو، یہ 12 جو ہیں ان کو بھی نہیں کہیں گے، چلو ہم دونوں تجارت کرتے ہیں، تجارت کر کے دعوت بھی کریں گے، تبلیغ بھی کریں گے، دین کی خدمت بھی کریں گے، اور جو پیسہ ملے گا اس سے 10 بھائی اور ایک باپ کی کفالت کریں گے، 15 بہنوں کی کفالت کریں گے۔ یہ دونوں بھائی نام یاد رکھو، سید عبدالواحد اور سید عبدالرحیم رحمہ اللہ، یہ دونوں الحمدللہ متحدہ ہند میں کالی کٹ، چنائی، مدراس تک، کیرلا تک انہوں نے کاروبار بڑھایا۔ آخر میں عربوں کا رخ کیا، عربوں میں بحرین پہنچے، سعودیہ پہنچے، یمن پہنچے، آخر میں کویت میں آ کر کے انہوں نے ڈیرا ڈال دیا۔ کویت کی ہمارا کاروبار کے لحاظ سے، تجارت کے لحاظ زیادہ مناسب آئی۔ یہ دونوں بھائی، اللہ یہی جذبہ آج ہم لوگوں کو بھی دے دے، رات دن بھر یہ تجارت کرتے، اور رات کو دونوں بھائی کویت کی 2 مسجدوں میں بیٹھ کر کے کتاب و سنت کا درس دیا کرتے تھے۔ اتفاقاً عربوں کی قسمت جاگ اٹھی، کہاں سے؟ ہندوستانی اہل حدیث کی برکت سے، غزنوی خاندان کی برکت سے، سید نذیر حسین کی قد و کاوش سے۔ الحمدللہ نتیجہ یہ نکلا، یہ دونوں بھائی روزانہ دن بھر بزنس کرتے اور رات میں مسجد میں بیٹھ کے دونوں درس دیتے۔ یہ وقت تھا جب کہ ملک سلمان آج
ان کے باپ ملک عبدالعزیز اور ان کے دادا عبد الرحمن بن فیصل آل سعود ترکیوں نے نجد پر حکومت کر کے قتل و غارت کیا اور ان کو ملک بدر کر دیا تھا. یہ دونوں باپ بیٹے کویت میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے. ایک دن اچانک جماعت چھوٹ گئی تھی. ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوئے تو دیکھا کہ سید عبد الواحد غزنوی رحمت اللہ علیہ درس دے رہے ہیں. ان کا درس سننے کے لیے ملک عبدالعزیز جو ملک سلمان کے باپ اور ان کے دادا ملک امیر عبد الرحمن یہ دونوں کہنے لگے یہ بڑی اچھی بات بتا رہا ہے, قال اللہ و قال رسول. یہ کون سے لوگ ہیں؟ بڑا اچھا لگا. پتہ چلا کہ ہندوستان کے دو تاجر ہیں, ایک عبد الواحد ہے دوسرا عبد الرحیم ہے. یہ بڑا مزہ ان کو آیا. تو دونوں باپ بیٹے بادشاہ اور شہزادہ جو جلا وطن تھا اب روزانہ پوچھتے کل کہاں تمہارا درس ہے؟ ہمارا بھائی بھی درس دیتا ہے. تو سید عبد الواحد غزنوی اور سید عبد الرحیم غزنوی کے درس میں یہ باپ بیٹے آنے لگے. کبھی علم نہیں ملا تھا, علم مل گیا تو دونوں غزنوی عالموں سے ان کو مل گیا کتاب سنت کا علم. آج کے اس طرح میں خوب توحید پکی ہو گئی. بادشاہت ملنے کے پہلے سعودیہ حکومت ملنے کے پہلے نجد پر قبضہ کے پہلے اللہ رب العالمین نے اس غزنوی خاندان ہندوستانی اہل حدیث جماعت کی برکت سے اللہ نے ان کو توحید سے نواز دیا. توحید مل گئی, اتباع سنت بھی مل گئی. اب انہوں نے جب ملک نجد کو فتح کیا توحید کی برکت ہے. وعد اللہ الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اگر تمہارے اندر توحید ہے تو توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا ہے نام و نشان ہمارا. وانتم العالون ان کنتم مؤمنین. اللہ نے غلبہ عطا کیا, جیسے ریاض کو فتح کیا, نجد کو فتح کیا. اب ان کو ضرورت ہے مدرس کی, ان کو ضرورت ہے امام کی, ان کو ضرورت ہے مؤذن کی. ان کے ہاں نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہیں تھا, ایسی جہالت تھی. الحمدللہ پھر انہوں نے اپیل کی اپنے دونوں استاد سید عبد الرحیم اور سید عبد الواحد غزنوی رحمۃ اللہ سے اپیل کی. اب ہم نے حکومت قائم کر لیا ہے, برائے مہربانی آپ دونوں بھائی آ کے یہیں آباد ہو جائیں اور ہماری پوری مملکت میں پورے نجد کے علاقے میں کتاب و سنت کی دعوت دیں, امامت و خطابت کریں اور دینی مدارس کا قیام کریں. یہ دونوں ہمارے اہل حدیث عالم سید عبد الواحد اور سید عبد الرحیم غزنویان دونوں الحمدللہ 5 سال رہ کر کے اتنی محنت کیا کہ پورے نجد کو علم و تقوی ہدا سے بھر دیا. اللہ تعالیٰ میرے بھائی ذرا سوچو, ہم نہیں پاسبانی کریں گے تو داتا دربار والے کریں گے. ہم اگر حرم کی پاسبانی نہیں کریں گے تو خواجہ والے نہیں کریں گے, ہم کریں گے. ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے اس لیے ہم نے کہا ہم اکیلے ہیں, ہمارے علاوہ سب جو ہے قبر کے پجاری, خانقاہ کی حفاظت, درگاہ کی حفاظت, پتہ نہیں کتنی چیزوں کی حفاظت, ہم ایک ہی کی حفاظت کرتے ہیں. کیوں؟ فرشتوں کا جیسے اوپر ایک بیت المعمور, اہل حدیثوں کا صرف زمین پر ایک ہی کعبہ ہے, کوئی دوسرا نہیں ہے. میرے بھائیوں, اہل حدیثوں نے, ہماری جماعت نے سن لیا. اور ذرا سنو, اب بات کیا چل رہی تھی؟ تحفظ ہے. 1924 میں, کتنے میں؟ 1924 میں جب بڑا ظلم ہوا خانہ کعبہ کے اندر, حاجیوں کے ساتھ مال لوٹے گئے. اور کیسے وہ لوٹتے ہیں؟ ابھی رمضان سے پہلے ہندوستان میں صوبہ گجرات کا نام سنا ہوگا, وہاں ایک کانفرنس تھی, وہاں گیا تو نئی مسجد بنی تھی, خطبہ دیا. خطبے کے بعد ایک جگہ بیٹھے تھے, آپ کہاں سے ہیں؟ میں مسلم حاجی محلے سے. کہاں سے؟ ارے حاجی محلے سے. 50 آدمی ہم حاجی محلے سے. میں نے کہا یار حاجی محلہ کیا ہوتا ہے؟
کہاں کی آج سے 150 سال 18 آدمی ہمارے گاؤں کے حج کے لیے گئے تھے، صرف 3 واپس آئے، باقی سب کو ڈاکو نے قتل کر دیا تھا۔ یہ حج کا معاملہ تھا۔ 300 سال تک ہندوستان کے علماء نے حج کو منسوخ قرار دے دیا تھا اور کہا تھا حج کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ 1821 سے اہل حدیثوں نے حج کا دوبارہ سلسلہ شروع کیا۔ بہرحال جب 1924 میں ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے حجاز کو فتح کیا، حرمین شریفین پر ان کی حکومت آ گئی، تو انہوں نے 1926 میں فتح کتنے میں ہوا؟ 1924 میں تحفظ حرمین شریفین، سب سے پہلی تحفظ حرمین شریفین اہل حدیثوں نے شروع کیا ہے۔ یہ ہمارے باپ دادا کی وراثت ہے، اس لیے تمہارے باپ دادا نے تم کو درگاہیں چھوڑی ہیں، ہمارے باپ دادا نے ہمیں خانے کعبہ مسجد نبوی چھوڑی ہے۔ اس لیے تحفظ حرمین یہاں بھی ہوتی ہے، پاکستان میں ہوتی ہے، ہندوستان میں ہوتی ہے، جہاں بھی دنیا میں اہل حدیث ہے، ہر جگہ تحفظ حرمین شریفین کیوں؟ ہمارے باپ دادا کی وراثت ہے۔ الحمدللہ تحفظ حرمین شریفین جب 1926 میں ملک عبدالعزیز نے رکھا، پوری دنیا کے علماء کو دعوت دیا، اور ہمارے ہندوستان سے 6 عالم گئے، اللہ ان سب کے قبروں کو نوروں سے بھر دے۔ نمبر 1 سید عبدالواحد غزنوی، نمبر 2 سید اسماعیل بن عبدالواحد غزنوی، نمبر 3 سید داؤد غزنوی کو تو سب پہچانتے ہوں گے یہاں، بلکہ وہ پاکستانی ہو ہی نہیں سکتا جو سید داؤد غزنوی کو نہ پہچانے۔ کہ کیا غلط کہہ رہے ہیں؟ جو سید داؤد غزنوی کو نہ پہچانے، یاد رکھنا وہ پاکستانی بھی نہیں ہو سکتا۔ سید داؤد غزنوی رحمت اللہ، یہ 3 لوگ چچیرے بھائی۔ نمبر 4 مولانا عبدالقادر قصوری رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، مولانا عبدالقادر قصوری جو اس وقت ہند پاک کا سب سے بڑا وکیل و بیرسٹر، جو فیصلہ کوئی نہ کر سکتا ہو، وہ عبدالقادر قصوری رحمت اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ اس لیے دیوبند میں جب لاٹھی چلی، چھورے چلے، قتل و غارت ہوئی، تو دیوبند آج کے جو رستم زماں بنے ہوئے ہیں، اہل حدیثوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں، مسئلے کو سلجھایا تھا تو مولانا عبدالقادر قصوری رحمت اللہ علیہ جا کے سلجھایا تھا۔ نمبر 4 نمبر 5 نا مولانا شیخ الاسلام ثناء اللہ امرت سری، اور نمبر 6 اللہ اکبر مولانا حافظ حمید اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، جو اس وقت جماعت اہل حدیث کے خازن تھے۔ یہ 6 اہل حدیث آئے، جب کانفرنس ہوئی، ہندوستان کے فلاں مولانا، فلاں مولانا، افغان کے فلاں مولانا، سب لوگوں نے کہا مولانا ملک عبدالعزیز آپ نے بڑا ظلم کیا ہے، بڑا گناہ کیا ہے، بڑا ظلم و زیادتی۔ کیا کیا میں نے؟ تم نے درگاہوں کو ڈھا دیا، اس لیے اب درگاہیں دوبارہ بنائے، پھر ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ورنہ آپ کے خلاف ہم احتجاج کرتے رہیں گے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ ہمارے یہ 6 عالم جو تھے، جن کی اصل ذمہ داری سے تحفظ حرمین شریفین، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ کھڑے ہوئے، سید داؤد غزنوی کھڑے ہوئے، مولانا عبدالقادر قصوری کھڑے ہوئے، اور اعلان کیا اے دنیا کے آئے ہوئے لوگوں، یاد رکھو کتاب و سنت کی روشنی میں ملک عبدالعزیز نے زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا کہ پورے حکومت سے جتنے شرک کے اڈے تھے سب کو مٹا دیا، اور ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ مولانا عبدالقادر قصوری رحمت اللہ علیہ نے ایسی تقریر کیا، اتنے حوصلے بلند ہوئے ملک عبدالعزیز کی کہ اللہ اکبر۔ ملک عبدالعزیز اٹھے اور کہا مولانا عبدالقادر قصوری اللہ کے واسطے آپ میرے مشیر کار بن جائیں، آپ یہی رہے، پاکستان ہندوستان کو چھوڑے یہی رہے، لیکن اخلاص تو ایسا۔ عبدالقادر قصوری رحمت اللہ نے کیا کہا؟ ملک صاحب وہ یاد رکھے گا، الہند اشد الینا حاجۃ منک، آج تم سے زیادہ ہماری ضرورت ہندوستان کو ہے۔
الحمدللہ اس طرح سے میرے بھائیوں ہم نے ان کا ساتھ دیا. تعجب کریں گے 1927 کے اندر پنجاب کے مولانا حاجی محمد عبد الغفور رمضانی رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے. یہ چیزیں یاد رکھیں تاکہ معلوم ہو. آج لوگ کہتے ہیں لیڈیز نے کیا کیا, پھوٹ ڈالا, آمین پر بولے اور رفع الجدل کیا. ارے بیوقوف, ہم نے تم کو استنجا کرنے کا طریقہ سکھلایا. تم تو ہندوؤں کی طرح ایسے لگوٹ باندھ کے ویسے ناپاک رہتے تھے. اہل حدیثوں نے تمہیں سکھلایا کہ استنجا کیا جاتا ہے, پانی نہ ملے تب پتھر استعمال کرو. اہل حدیثوں نے سب کچھ تمہیں دیا ہے. تمہاری عورتیں ہندوؤں کی طرح تھی, تمہارے بچوں کے نام شیام رام داس ہوتے تھے. اہل حدیث جماعت نے آ کر کے پورے بر صغیر کو سکھلایا یہ ہندو نام ہے, اسلامی نام عبداللہ احمد و محمد ہے. بہرحال یہ حالت تھی. محمد عبد الغفور رمضان رحمۃ اللہ علیہ حج میں گئے. یہ 1927 کی بات ہے. تو دیکھا واللہ ایک قطرے پانی کے لیے تڑپ گئے. میں جدہ کے جہاز رکا, جدہ سے مکے گئے, حلق سوکھ رہا ہے, سارے حجاج پریشان ہیں, ایک قطرہ پانی کا انتظام نہیں. مکے گئے, وہاں بھی پانی کا انتظام نہ ہوا. وہاں عرفات مزدلفہ کہیں نہ پانی کا انتظام ہوا. مدینہ تک گئے, کہتے ہیں کہیں پانی کا انتظام ہی نہیں تھا. اللہ اکبر, ان کے دل میں اللہ نے تڑپ ڈالی. یہ ہمارا پاکستانی, آج کا پاکستان کا پنجاب, وہ شخص رمضان محمد عبد الغفور, انہوں نے آنے کے بعد اپنے رشتہ داروں سے تقریباً 1000 چندہ کیا اور پھر وہاں بھیج کر کے ملک عبدالعزیز کو لیٹر بھی جب بھیجا کہ پانی حاجیوں کے لیے پانی کی تکلیف ہے, الحمدللہ پانی کا انتظام ہم کریں گے. اللہ اکبر, کنویں کھدائے گئے. اسی پر بس نہیں, ہزاروں مولا عبداللہ روپڑی رحمت اللہ علیہ 1927 کے اندر خانہ حج کر رہے تھے. ان کا درس ہوتا تھا, پتہ چلا کہ نہر و زبیدہ برباد ہو چکی ہے. پانی ہے لیکن پانی گندا ہو گیا ہے, پینے کے لائق نہیں ہے. حافظ عبداللہ روپڑی رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے, انہوں نے درس دیا, چندہ اکٹھا کیا اور پورے نہر زبیدہ کو اپنے خرچے سے پاکستانی یا ہندوستانی حجاج کے ذریعے پورا صاف کرایا. میرے بھائیوں 1930 میں جب قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ حج کے لیے گئے اور صفا مروہ کی صحیح کر رہے تھے, حاجی پیاسے, گرمی سے, دھوپ سے پریشان تھے. ملک عبدالعزیز سے مل کے کہا اس کی چھت ڈال دیں. اس وقت صفا مروہ کے درمیان چھت ڈالی گئی. ہم نے تو سب کچھ کیا ہے لیکن مشکل کیا ہے, ہم نے جب ہوش سنبھالا تو سنبھالا تجھ کے, تجھ نے جب ہوش سنبھالا تو سنبھلنے نہ دیا. آج دنیا کے لوگوں مکے مدینے میں جو آسانیاں ہیں وہ اہل حدیث دارالحدیث کس نے قائم کیا؟ کوئی مدرسہ نہیں تھا. ایک ہندوستانی اہل حدیث مولانا احمد دہلوی نے ہندوستان سے چندہ اکٹھا کیا اور جا کر کے مدینے میں زمین خرید کر کے دارالحدیث مدینہ قائم کیا. مولانا مدہر جو شیخ نواب صدیق حسن کا بوبالی رحمت اللہ علیہ کے وہ شیرکار تھے, انہوں نے دارالحدیث مکہ قائم کیا. سب تو ہم نے کیا, تم نے کیا کیا؟ ایک آخری بات اور بتا دیں, یہاں تک کہ جب ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے مکے کو فتح کر لیا تو ان کے دل میں آیا خانہ کعبہ کے اندر ایک حدیث کا مدرس بنائے جو حدیث کا درس دے. قال اللہ و قال رسول, محدثین کے منہج پر پوری دنیا میں انہوں نے لیٹر لکھا. ہمیں ایک مدرس کی ضرورت ہے جو حدیث پڑھائے, فقہ کے انداز پر نہیں بلکہ حدیث پڑھائے محدثین کے انداز پر. پوری دنیا سے لیٹر آیا کہ اس وقت ایک ہی اہل حدیث عالم ہے, ہندوستان آدم گڑھ قصبے مبارک پور میں رہتا ہے, وہی ایک مستحق ہے جو آ کر کے یہاں حدیث کا درس دے. ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے, وہ عالم کون تھا؟ شارح ترمذی مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری صاحب تحفہ نے ان کے پاس لے کر آیا اور ان کو دعوت دی گئی. اگر آپ چاہتے ہیں یہ حرم شرک سے, بدعات سے, کفر سے پاک رہے, اس کی اصل پاسبانی ہوگی جب لوگوں میں حدیث کا علم ہوگا. تو انہوں نے بلایا, لیکن مولانا مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے مجبوری سمجھ کر کے کہا نہیں, ہماری حاجت یہاں زیادہ ہے, ہم آنے سے قاصر ہیں.